السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال نوروز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مالی بن خنیس کو عید نوروز کے اعمال کی یوں تعلیم فرمائی کہ جب نوروز کا دن آئے تو غسل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور اس دن کا روزہ رکھیں۔ جب نماز ظہر و عصر اور ان کے نافلہ سے فارغ ہو تو 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں۔ ان کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، اور پھر آخری 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس کی قرأت یعنی کہ تلاوت کریں۔ نماز تمام کرنے کے بعد سجدہ شکر کریں اور یہ دعا پڑھیں: اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو پسند کیے ہوئے اپنے اوصیاء علیہ السلام ہیں، اور اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر رحمت نازل کر اپنی رحمت سے اور انہیں برکت دے اپنی بہترین برکتوں سے، اور ان کی روحوں اور ان کے جسموں پر رحمت نازل فرما۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر اور ہمیں آج کے دن برکت دے جس کو تو نے بڑائی دی، عزت دی، بلندی دی اور اس سے اونچی شان عطا کی۔ اے معبود، برکت دے مجھے اس نعمت میں جو تو نے مجھے عطا کی، اتنی کہ سوائے تیرے کسی کا شکر گزار نہ ہوں، اور میرے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ اے جلالت اور بزرگی کا مالک، اے معبود، جو کچھ مجھ سے غائب ہو سو جائے، لیکن تیری مدد اور تیری حفاظت مجھ سے ہرگز غائب نہ ہو، اور میری جو چیز گم ہو سو جائے لیکن تیری مدد و حمایت مجھ سے کبھی بھی گم نہ ہو، یہاں تک کہ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کے لیے رنج نہ کروں۔ اے جلالت اور بزرگی کے مالک، جو شخص یہ عمل بجا لائے گا تو اس کے 50 برس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، نیز یہ باکثرت کہا کریں: یا ذوالجلال والاکرام۔ کتب مشہور کے سوا دیگر غیر معروف نے لکھا ہے کہ وقت تحویل یعنی کہ جب ٹائم آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2:24 AM ہے پاکستان میں، تو باکثرت، اور بعض نے کہا ہے کہ اس دعا کو 366 مرتبہ 366 ٹائمز جو ہے وہ پڑھیں۔ یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی الاحسن الحال۔ اور ایک اور آیت ہے، مطلب اے زمانے اور حالتوں کو بدلنے والے ہمارے حال کو اچھی حال میں بدل دے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اس طرح پڑھے: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی الاحسن الحال۔ اے دلوں اور آنکھوں کے پلٹانے والے، اے دن رات کی ترتیب قائم رکھنے والے، اے پلٹانے والے۔ نوروز کے دن جو ہے وہ روزہ اور غسل کا شرعی حکم ہے۔ آیت اللہ سستانی، امام خمینی اور آیت اللہ جو ہوئی ہے کہ فتوے میں نوروز کے دن کا روزہ جو ہے وہ تقییدی مستحب ہے، یعنی کہ مستحب ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں۔ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک تمام اعمال نوروز کو رجائے مطلوبیت کی نیت، امید ثواب سے انجام دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ امام سمینی اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں عید نوروز کے دن کا جو غسل ہے وہ مستحب ہے، البتہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی کے فتوے میں غسل نوروز کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے اور نمازوں کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے۔ مرحوم ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابیہ القمی معروف شیخ صدیق فرماتے ہیں: عید نوروز کے دن حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہدیہ لایا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ عرض کیا: اے امیر المومنین، آج نوروز کا دن ہے اور یہ ہدیہ اسی مناسبت سے ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: ہمیشہ اس طرح کے کام کیا کرو اور تمہارا ہر جو روز ہوگا، ہر جو دن ہوگا تو وہ نوروز ہو۔ اچھا جی، عید نوروز کی ثقافتی پہلو بھی ہیں۔ یا مقلب القلوب والابصار، شیخ صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: اے صاحب مقام اور بلند مرتبہ شخص ہے، اور عید نوروز کے دن لوگ اس کے لیے تحفے تحائف لاتے ہیں اور چاہتے ہیں تحائف کے ذریعے شخص کے قریب ہو جائیں اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں، آیا وہ شخص ان تحائف کو قبول کرے یا نہ کرے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا: کیا یہ تحائف دینے والے نماز پڑھتے ہیں؟ سائل نے عرض کیا: جی ہاں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:
ہاں پھر وہ تحائف قبول کر لے اور انہیں بھی محبت امیز جواب دے اور ان کی جو ہے وہ مدد کریں۔ نیکسٹ ہے جی نوروز کے دن روزہ اور غسل کا جو شرعی حکم ہے، آیت اللہ سستانی کے حوالے سے جی بالکل غسل بھی کرنا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں غسل۔ اس کے علاوہ جی نوروز ایک اہم دن ہے، اسے منانا بدعت نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی سے سوال کیا گیا عید نوروز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ روایت سے اس کا عید ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ دن خاص اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ اس کو عید تو نہیں لیکن نوروز تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیا نوروز کو عید کے طور پہ منانا دین میں بدعت شمار ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ بدعت شمار جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آیت اللہ عظمیٰ سید علی سستانی جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اچھا جی یا مقلب القلوب والابصار صاحب جواہر الکلام کے نظر میں نوروز کی اہمیت، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام فی شرح شریع الاسلام نوروز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن میں رونما ہونے والی اہم واقعات کے علاوہ عظیم و حوادث جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا احتمال اور برکتوں کا نزول اسی دن میں جو ہے وہ واقع ہوگا، یعنی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ظہور کا دن ہے، امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں، نوروز کے دن ہی تشریف لائیں گے وہ۔ یا مقلب القلوب والابصار نوروز کے دن کی 2 دعائیں 365 بار ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یا مقلب القلوب والابصار والی بھی بتا دی اور یا ذوالجلال والاکرام کا آپ نے کثرت سے جو ہے وہ ورد کرنا ہے۔ حوزہ علمیہ کم کے خبر رساں ادارے حوزہ سے ممتاز عالم دین حجت الاسلام و مسلمین مرزا احمد ازدی نے ایک گفتگو میں نوروز کی دعا کے بارے میں فرمایا، روایت و فقہ کے اقوال کے اعتبار سے جو دعائیں تحویل سال کے وقت پڑھی جاتی ہیں چاہے وہ متعبر سند نہ بھی رکھتی ہوں تب بھی وہ تائید شدہ ہیں، یعنی نیا سال جب چڑھتا ہے تو ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہی پڑھنی چاہیے۔ خود معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ان مسائل میں سند کے پیچھے نہ جائیں اور اگر سند ضعیف بھی ہو تب بھی آپ اس پر جو ہے وہ عمل کریں، آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ کیا قدیم علماء اس نوروز اور اس کے اعمال پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ مرحوم آقا مرزا ابوالفضل زاہدی کمی حوزیوں اور افضال کے نزدیک مشہور ہے کہ امام خمینی اور دوسرے مراجع بھی ان کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔ مرحوم آقا زاہدی پابندی کے ساتھ تحویل سال کے موقع پر سال کے دنوں کے عدد کے برابر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ بعض نے روایت کی ہے کہ یہ دعائیں یا مقلب القلوب کے علاوہ اس دعا کو بھی نوروز کے دن سال کے دنوں کے جو ہے وہ ہے برابر پڑھیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ نوروز کا دن ایک جلیل القدر دن ہے، نوروز کا دن بہت عظمت والا دن ہے۔ اس کے علاوہ جی عید نوروز کی مثبت پہلو کو لیں اور خرافات کو جو ہے وہ ترک کریں۔ آیت اللہ ناصر مکاری شیرازی نے اپنی دروس خارج میں فرمایا نوروز کی رسم قدیم سے چلی آ رہی ہے اور اس میں بہت سارے مثبت پہلو ہیں جن کی حفاظت ہونا چاہیے، اس لیے تمام نیک اعمال اور رسوم پسندیدہ ہیں اور اسلام ان کی تاکید کرتا ہے، اس لیے ہمارا اصرار ہے کہ ان عادات اور رسوم کو جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ آیت اللہ شیخ حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اسے عید شرعی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عید نوروز سے متعلق روایت معلی ابن خنیس متعبر ہیں، عید نوروز عید ملی ہے لیکن اسلام نے اسے امضا کیا ہے، یعنی اسے منانے سے نہیں روکا اور اس کی جو ہے وہ تائید کی ہے۔ عید نوروز شرعی عید نہ ہونے کے باوجود محترم دن ہے، اگرچہ نوروز روز دینی عیدی میں سے نہیں ہے لیکن ہمارے شرعی مقدس اکابرین کی طرف سے نوروز کی تائید حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ایسی متعدد روایات ہیں جن میں نوروز کی تعظیم و تکریم ہوئی ہے اور نوروز کے دن کو محترم سمجھا گیا ہے۔ یہ چیز اس بات کی سبب بنی ہے کہ نوروز انسانوں کے پروردگار کے سامنے عبودیت کے اظہار کا وسیلہ بنے اور پروردگار کے سامنے انکساری کا وسیلہ بنے۔ در حقیقت یہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے خدا کو جو یاد کرے اور اس کی یاد سے بھی تازی اور نشاط بخشے۔ عید نوروز دینی عید نہیں ہے لیکن شرعی مقدس اسلام کے بزرگان نے اسے تائید کی ہے۔ متعدد روایات میں نوروز کے دن کو عظمت و تکریم والا اور پسندیدہ جو وہ قرار دیا گیا ہے۔ نوروز کے ساتھ لفظ عید لگانا صحیح ہے جی، یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نوروز کے ساتھ عید نوروز بھی کہہ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مزید جی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکار شیرازی سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر عید نوروز کے ساتھ ایام عزاداری اہل بیت مل جائے تو اس سلسلے میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب بہتر ہے کہ اظہار خوشی و مسرت نہ کیا جائے، البتہ صلح رحمی سے ایک دوسرے کے گھر ملاقات کے لیے جانا، گھر کی صفائی نظافت وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ خوشی جو منانا ہے وہ نہ منائیں۔
نوروز ان عیدوں میں سے ہے جس کے لیے آئمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے جو ہے وہ تائید ہوئی ہے، یعنی آئمہ معصومین علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اچھا جی، مزید جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بدعت نہیں ہے نوروز منانا، نوروز منا سکتے ہیں۔ نوروز کے ساتھ عید کا لفظ لگانے میں کوئی اشکال، یعنی مزید جو ہے آپ لوگوں کے جو ہے وہ آئی تھنک اب کلیئر ہو گیا ہوگا جو میں نے بتایا ہے، یہ سب وہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔